خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر تجسس پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، اور تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں تیرے میرے آقا تیرا، اور غوث اعظم محی الدین ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، غوث اعظم محی الدین ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ خواجہ غریب نواز کی شخصیت، خواجہ غریب نواز کی ذات آپ ذرا دیکھیں اٹھا کر کے، آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے کہ آپ سنجر کی سرزمین پہ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو غریب نواز کا لقب کیسے ملا؟ ماں باپ نے جو نام رکھا تھا وہ حسن نام رکھا تھا۔ معین الدین کا لقب کہاں سے ملا؟ سلطان الہند کا لقب کہاں سے ملا؟ اور غریب نواز کا لقب کہاں سے ملا؟ یہ غریب نواز کی ذرا شان تو آپ دیکھیے، غریب نواز کا ذرا مقام تو آپ دیکھیے۔ آپ بچپن ہی سے غریبوں کو نوازتے تھے، آپ بچپن ہی سے غریبوں کے کام آتے تھے۔ آپ کا بچپن بھی لاجواب ہے، آپ کی جوانی بھی لاجواب ہے، اور آپ کے بڑھاپے کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ حضرات وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تاریخ بتاتی ہے یہ گھر سے کوئی غریب نہیں تھے بلکہ سید غیاث الدین کے بیٹے تھے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتوں شانوں سے آپ کو نوازا تھا۔ جب آپ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے بچپن میں عیدگاہ کو تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ سڑک کے کنارے پر ایک نابینا لڑکا کھڑا ہوا ہے، جس کے بدن پہ لباس پھٹا ہوا ہے، جس کا چہرہ اترا ہوا ہے، جس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ غریب نواز نے اس لڑکے کو جا کر کے سلام کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ وہ شخصیت سلام کر رہی ہے جو سلطان الہند ہے، یہ وہ شخصیت سلام کر رہی ہے جو عطائے رسول ہے، یہ وہ شخصیت سلام کر رہی ہے جو معین الدین ہے، یہ وہ شخصیت سلام کر رہی ہے جسے مدینے والے مصطفیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا ہے اور معین الدین کا لقب عطا فرمایا ہے، قطب المشائخ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، آج ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے، آج ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، آج ہمارے پاس تھوڑا سا سرمایہ آ جائے، ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یہ تکبر ہمارے اندر آ جاتا ہے، یہ گھمنڈ اندر آ جاتا ہے کہ آنے والا شخص مجھے سلام کر کے جائے، آنے والا شخص مجھے سلام کرے، امام آ رہا ہے مجھے سلام کرے، حافظ آ رہا ہے مجھے سلام کرے، طالب علم آ رہا ہے مجھے سلام کرے، میری بستی کا آدمی آ رہا ہے مجھے آ کر کے سلام کرے۔ ذرا غریب نواز کی سیرت سے آپ اندازہ لگائیے اور غریب نواز کے کردار کو آپ اپنائیے۔ غریب نواز اس معمولی سے لڑکے کو جا کر کے سلام کر رہے ہیں اور سلام کرنے کے بعد پوچھتے ہیں اے بھائی تم اداس کیوں ہو، آج تم خوشی کیوں نہیں منا رہے ہو؟ جب عید کا دن آتا ہے تو ہر انسان خوشیاں مناتا ہے، جب عید کا دن آتا ہے بچے بھی خوشیاں مناتے ہیں، جوان بھی خوشیاں مناتے ہیں، بوڑھے بھی خوشیاں مناتے ہیں، عورتیں بھی گھروں میں آرائش اور زیبائش میں مشغول ہو کر کے قسم قسم کے پکوان
پکوان تیار کر کے خوشیاں مناتی ہیں۔ عید کے دن ہر انسان شادہ اور فرحاں نظر آتا ہے، عید کے دن ہر انسان خوش نظر آتا ہے۔ میرے غریب نواز نے کہا اے بچے ذرا یہ تو بتا تو خوشی کیوں نہیں منا رہا ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو جو مجھ سے میرا حال پوچھ رہے ہو؟ ذرا اپنا نام تو بتاؤ۔ کہا میرا نام حسن ہے۔ کہا بھائی حسن سنو، خوشی وہ مناتا ہے جس کے باپ زندہ ہوتے ہیں، پھولے وہ نہیں سماتا ہے جس کے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ ارے خوشی وہ مناتا ہے جس کے سر کے اوپر چھت کا سایہ ہوتا ہے۔ میں خوشی کہاں سے مناؤں؟ میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، میری ماں نے جو ہے مجھے گھر سے نکال دیا، دوسرا نکاح کر لیا ہے، میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، میں خوشی کہاں سے مناؤں؟ غریب نواز کے سینے میں شیشے سے زیادہ نازک دل اس کی بات سن کر کے چور چور ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا تب تک عید کی نماز ادا کرنے نہیں جاؤں گا جب تک تجھے باپ والا پیار اور ماں والی ممتا نہیں دلا دوں گا۔ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر پہ لے کر کے آتے ہیں۔ غریب نواز کی والدہ نے کہا بیٹا بہت جلدی عید کی نماز ادا کر کے آ گئے۔ کہتے ہیں امی عید کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ ہماری بستی میں یہ غریب آج شخص جو ہے یہ پریشان ہے، یہ بچہ پریشان ہے، اور ہماری عید کی نماز کیسے ادا ہوگی؟ اے میری ماں تو تو اس نبی کی لاڈلی ہے جو غریبوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ اے میری ماں تو تو اس نبی کی شہزادی ہے جس نے یتیموں کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ میری ماں تو تو اس نبی کی شہزادی ہے جس نبی نے غریبوں کے سر پہ اپنا دست شفقت پھیرا ہے۔ میں نے اس کو اپنا بھائی بنا لیا ہے۔ میری ماں تو بھی اس کو اپنا بیٹا بنا لے اور اسے تو ماں والی ممتا دے دے۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز کی والدہ مدینے والے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، ذرا سوچو تو صحیح، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، اور حضرت فاطمہ ہی کی اولادوں میں سے ہے حضرت غریب نواز کی والدہ۔ ذرا آپ سوچئے تو صحیح یہ خاندان کیسا خاندان ہے جو غریبوں کی مدد کر رہا ہے، جو غریبوں کے کام آ رہا ہے، جو غریبوں کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھ رہا ہے۔ غوث غریب نواز کی والدہ کہتی ہے میرے لال تو پریشان مت ہو، میں اسے ابھی تیار کر دیتی ہوں۔ اس بچے کو غسل دیا جاتا ہے، اسے نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ جب وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے بالوں میں کنگھی کی گئی، آنکھوں میں سرما لگایا گیا، اور جب وہ بچہ خوش ہو گیا اور بچہ جب خوشی سے مچلنے لگا تب میرے غریب نواز نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا چلو اب میں تمہیں عیدگاہ لے کر کے چل رہا ہوں۔ وہ بچہ خوشی سے جھومتا ہوا جا رہا تھا اور یہی کہتا جا رہا تھا کہ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ نعرہ تکبیر! تو سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنے اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے۔ یہ غریب نواز ہیں، بچپن ہی سے مدینے والے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، بچپن ہی سے نبی کے بتائے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا کون سی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ جب آپ عید کی نماز ادا فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو مدینے والے مصطفیٰ غریبوں کو دیکھتے تھے اور ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن میرے آقا کی نظر ایک لڑکے پہ پڑ گئی اور بچے تو کھیل کود میں مشغول تھے، ایک بچہ کنارے بیٹھ کر کے اداس بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ آقا نے فرمایا بچے تو خوش کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میں خوشی کیسے مناؤں، میرا باپ میرے آقا کے ساتھ میں ایک غزبے میں گیا ہوا تھا اور وہیں پر اس نے جام شہادت پی لیا ہے، میں اب خوشی کیسے مناؤں؟ میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، اس کے دوسرے شوہر نے مجھ کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، آج میرے پاس میں یہ آسمان کا شامیانہ ہے، یہ زمین کا فرش ہے، اس آسمان کے شامیانے کے نیچے رہتا ہوں، اس زمین کے فرش پہ چلتا ہوں، میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے،
مدینے والے مصطفیٰ کو وہ بچہ پہچانتا نہیں تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ تیرے باپ بن جائیں, عائشہ تیری ماں بن جائیں, فاطمہ تیری بہن بن جائیں, علی تیرے چچا بن جائیں, حسن اور حسین تیرے بھائی بن جائیں. اس بچے نے نظر اٹھا کے دیکھا, بولا کیف لا ارضا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں کیسے راضی نہیں ہوں گا. آقا گھر پہ تشریف لاتے ہیں. اس بچے کو میرے آقا نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اسے غسل دو اور اچھے کپڑے پہناؤ. میرے آقا کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے. حضرات گرامی, اس بچے کو غسل دیا جاتا ہے اور اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. اب میرے آقا کے ساتھ میں وہ بچہ نکلتا ہے. اب بڑا خوش ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہے. اور بچے جو وہاں کھیل کود میں مشغول تھے اس بچے کے پاس آ کے کہتے ہیں ابھی تو تم رو رہے تھے, اب کون سی خوشی مل گئی. ابھی تم آنسو بہا رہے تھے, اب کیا مل گیا کہ اتنا خوش نظر آ رہے ہو. اس بچے نے کہا میں بھوکا تھا مجھے کھانا مل گیا, میں پیاسا تھا مجھے پانی مل گیا, میں یتیم تھا میرے سر پہ باپ کا سایہ ہو گیا. اللہ اکبر. ان بچوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو. کہا ہاں ہاں سنو, میں یتیم تھا, مدینے والے مصطفیٰ میرے والد بن گئے ہیں اور عائشہ میری ماں بن گئی ہے, علی میرے چچا بن گئے ہیں, حسن اور حسین میرے بھائی بن گئے ہیں. تو تمام بچے کہتے ہیں کاش ہمارے باپ بھی اس غزوے میں شہید ہو جاتے, ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کی شفقت مل جاتی. وہ بچہ میرے آقا کی بارگاہ میں دنیا ظاہری سے پردہ فرمانے تک رہا, پھر اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس میں رہا, اور جب میرے آقا نے اس دنیا ظاہری سے پردہ فرمایا تب وہ بچہ کمرے سے باہر نکلا اور خاک سر پہ ڈال کے کہہ رہا تھا آج میں یتیم ہو گیا, آج میرے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا. اللہ اکبر. وہ یتیم بچہ میرے آقا کی بارگاہ میں رہ کر کے یہی کہتا تھا کہ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں میں جچے, دیکھ کے تلوا تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت کے اعلیٰ حضرت, خاندان اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو میرے آقا کی یہ شان تھی کہ جب آقا عیدگاہ کو تشریف لے جاتے تھے تو یتیموں کا خاص خیال فرماتے تھے. آج غریب نواز عیدگاہ کو تشریف لے جا رہے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں, اور آپ نے اس نابینا لڑکے کو اپنے ساتھ لیا, اور جب وہ خوش ہو گیا تو غیب سے آواز آتی ہے حسن تم ہمارے حسن تھے, آج سے ہم تم کو غریب نواز کا لقب عطا فرما. یہ شان ہے غریب نواز کی. اب آؤ دیکھو غریب نواز ایسے ہی نہیں بنتے ہیں. غریب نواز کی شان کہ پہلے آپ نے علم دین حاصل کیا, سمرقند بخارا جا کر کے بڑے بڑے اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں یہ پہلے اپنے وقت کے بہترین عالم بنے ہیں, مدرسہ گئے ہیں, پڑھے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ولایت بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتی ہے, ولایت بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتی ہے. پہلے وہ عالم بنتے ہیں پھر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے. تو یہ شان ہے. آج کا جاہل سمجھتا ہے کہ نہ نماز پڑھنے جاؤ نہ روزے سے مطلب, بس گھر بیٹھے ولی بن جاؤ. ایسا نہیں ہے, بلکہ مدرسے میں جا کر کے کئی کئی سال تک جو ہے درختوں کے پتے کھا کر کے گزارا کیا گیا ہے. جو صبح کے وقت پتوں کے اوپر شبنم ٹھہر جاتی ہے اس کو چوسا ہے غریب نواز نے, تب کہیں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا, وہ عظمت دی ہے. آپ ذرا دیکھو جب آپ علوم دینیا سے فارغ ہو گئے تب آپ پیر کی تلاش میں نکلے. قرآن کی آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ,
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ آپ پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے پاس گئے اور ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے، اور جب پیر و مرشد کی نظر پڑی تو فرمایا حسن آؤ، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا، جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ لے لو۔ اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں کئی سال تک آپ خدمت کرتے رہے۔ پیر و مرشد نے ایک حجرہ دے دیا، کہا جاؤ اور اس کے اندر اللہ کی عبادت کرو۔ کچھ سالوں کے بعد بلایا اور فرمایا بیٹا حسن کہاں تک دیکھتے ہو؟ آپ نے کہا آسمان کو دیکھ رہا ہوں اور زمین کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جاؤ اللہ کی عبادت کرو، جس مقام پہ میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں وہ منزل ابھی بہت دور ہے۔ پھر گئے، کچھ دن کے بعد پھر بلایا، فرمایا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اب میں 7 آسمان دیکھ رہا ہوں اور 7 زمین کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا ابھی بھی کمی ہے، ابھی ہم جس مقام پہ تمہیں پہنچانا چاہتے ہیں وہ منزل ابھی بہت دور ہے، جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو۔ پھر آپ اللہ اللہ میں مشغول ہو گئے۔ پھر بلایا پیر و مرشد نے، بیٹا حسن ادھر آ جاؤ۔ آ گئے قریب میں، اپنی 2 انگلیوں کی کینچی بنا کر کے آنکھ پہ رکھی پیر و مرشد نے۔ فرمایا اب بتاؤ بیٹا کہاں تک دیکھتے ہو؟ کہا کہ میں رب کے جلووں کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا زمین پہ نظر ڈالی تو فرمایا کہ میں زمین کو تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ پیر و مرشد بولے بیٹا جس مقام پہ میں تمہیں پہنچانا چاہتا تھا تم اس منزل پہ پہنچ گئے ہو، تم اس مقام پہ پہنچ گئے ہو۔ حضرات جب غریب نواز کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو سوچو مدینے والے مصطفیٰ کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔ غریب نواز جب تحت الثری تک دیکھ رہے ہیں اور آسمان پہ نظر ڈالے تو عرش اعظم اور رب کے جلووں کو دیکھ رہے ہیں، تو مدینے والے مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اسی کو میرا امام کہتا ہے کہ میرے نبی کی نگاہ کا عالم تو یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات تو یہ غریب نواز ہے کہ جب آپ آسمان پہ نظر اٹھائیں تو 7 آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم سب دیکھ لیں، اور زمین پہ نظر ڈالیں تو تحت الثری تک دیکھ لیں۔ اب پیر و مرشد بولے چلو بیٹا اب مدینہ شریف اور مکہ شریف حج کرنے کے لیے چلو۔ پیر بھی کمال والے تھے، ساتھ لے کے گئے اپنے مرید کو، اور جب کعبے کا طواف کر رہے تھے تو پیر و مرشد نے دعا کی مولا میں حسن کو لایا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ آواز آتی ہے کہ ہم نے تمہارے مرید کو قبول کیا۔ غریب نواز طواف کر رہے ہیں، غیب سے آواز آئی مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے، بے شک مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے۔ عرض کیا مولا تو تو علیم بذات الصدور ہے، مولا تو تو دلوں کے خطرات سے واقف ہے، پروردگار میرے دل کا حال تو جانتا ہے۔ پھر آواز آئی مانگ لے معین الدین جو چاہتا ہے۔ پھر عرض کیا مولا تو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ پھر آواز آئی تیسری مرتبہ مانگ لے، عرض کیا مولا تو جانتا ہے۔ آواز آئی معین الدین جو تیرے سلسلے کا ہوگا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میں اسے توبہ کی توفیق نہیں دے دوں گا۔ یہ مقام ہے، ایک سلسلہ قادریہ ہے اور ایک سلسلہ چشتیہ ہے، ایک غوث اعظم ہے جن سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تمہارا جو بھی مرید ہوگا، مریدوں کا مرید ہوگا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اسے میں توبہ کی توفیق نہیں دے دوں گا۔ اور ایک غریب نواز ہیں جو ان کا سچا عاشق ہوگا، جو سچا ان کا چاہنے والا ہوگا، جو ان کے بتائے راستے پہ چلنے والا ہوگا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں فرما دے گا۔ اسی کو میرا امام کہتا ہے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اب یہ غریب نواز ہے، آپ مکہ شریف میں حج کر لیا، اب مدینہ شریف آئے، اور مدینہ شریف میں جب آپ پہنچے تو پیر و مرشد نے کہا درود شریف کی کثرت کیجئے۔ درود شریف کی کثرت کرنے لگے میرے غریب نواز، شان دیکھیں۔ اور جیسے ہی آپ مدینہ
شریف کی سرحد میں داخل ہوئے تو آقا کے روضے پہ گئے. پیر و مرشد نے کہا آقا کو سلام کرو. بے شک. خواجہ غریب نواز نے سلام کیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے آقا کے مزار مبارک سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا شیخ المشائخ یا قطب المشائخ. بے شک. غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو قطب المشائخ کا لقب مدینے والے مصطفیٰ نے عطا فرمایا. یہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں. ایک دن مسجد نبوی شریف میں آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اوراد و وظائف میں مشغول تھے، تو ایک خادم نے آ کر کے کہا معین الدین کون ہے؟ کئی لوگ کھڑے ہو گئے، میرا نام معین الدین ہے، میرا نام معین الدین ہے. اب خادم پھر اندر گیا اور باہر آ کے بولا معین الدین چشتی کون ہے؟ میرے غریب نواز بڑے بولے میرا نام ہے. کہا چلیے. آقا کے روضے پہ گئے. غریب نواز جب آقا کے روضے پہ پہنچے، خادم نے کہا آپ کو آقا نے بلایا ہے. سبحان اللہ. آقا جسے بلائیں. ذرا سوچے تو صحیح کیا مقام ہے غریب نواز کا. جیسے ہی روضے پہ پہنچے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے لگے. جب آپ پہ غنودگی کا عالم طاری ہوا تو آقا خواب میں تشریف لائے. ارشاد فرمایا معین الدین تو ہمارے دین کا معین ہے. معین کے معنی آتے ہیں مددگار. تو ہمارے دین کا مددگار ہے. جا ہندوستان کی سرزمین پہ جا اور وہاں پر جا کر کے اسلام کا پرچم بلند کر. ہندوستان کی سرزمین پہ جا اور وہاں جا کر کے اسلام کا پرچم بلند کر. وہاں کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ غریب نواز ہیں. ڈیوٹی کہاں سے لگی؟ مدینے شریف سے. اب یہاں پہنچ کر کے ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا حکومتیں بہت آئیں اور چلی گئیں، لیکن غریب نواز کی ذرا شان تو آپ دیکھیے. جس وقت غریب نواز تشریف لائے تھے، اس وقت جو ملک ہے یہ جمہوری ملک ہے اپنا ہندوستان. یہ جو الیکشن کا دور ہے ابھی اس کو 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، اور غریب نواز 800 سال کا زمانہ گزر گیا ہے آپ کو ہندوستان میں آئے ہوئے. آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ غریب نواز کے ہندوستان تشریف لاتے وقت جو ہے یہ ہندوستان کہاں تک تھا؟ یہ پاکستان ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا. یہ پاکستان بھی ہندوستان میں تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں تھا، سندھ بھی ہندوستان میں تھا. حضرات ہندوستان کی بہت بڑا رقبہ تھا اس کا. یہ بٹوارا اب ہو گیا ہے. اب آپ ذرا سوچئے تو صحیح، جب غریب نواز تشریف لائے تھے تو کتنا بڑا ہندوستان ہوگا، کتنا بڑا یہ ملک ہوگا. اب ذرا سوچو کہ غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے تھے اور آپ نے آ کر کے کہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا؟ راجستھان کی سرزمین پہ پڑاؤ ڈالا تھا، جہاں سب سے زیادہ راجہ رہتے تھے. چھوٹی بڑی ریاستوں کے جگہ جگہ گاؤں گاؤں کا راجہ، قصبے قصبے کا راجہ، 150 راجہ حکومت کرتے تھے راجستھان میں. اسی لیے اس کا نام راجستھان پڑ گیا، یعنی جہاں راجہ لوگ رہتے تھے اس سرزمین کا نام ہی راجستھان پڑ گیا. میرے غریب نواز نے راجستھان ہی میں آ کر کے پڑاؤ ڈالا. آپ ذرا دیکھو تو صحیح اور تاریخ غریب نواز اٹھا کر کے دیکھو. جب غریب نواز ہندوستان میں تشریف لا رہے تھے 40 فقیروں کی جماعت تھی غریب نواز کے ساتھ میں، اور کوئی غریب نواز کے ساتھ میں فوج نہیں تھی. یہ 40 فقیر تھے. چہرہ دیکھو تو لگ رہے تھے مسلمان ہیں، لباس دیکھو تو مسلمان لگ رہے تھے. جب لاہور کی سرزمین پر شہاب الدین محمد غوری بادشاہ کے لشکر سے جب ملاقات ہوئی تھی میرے غریب نواز کی، تو ان لشکریوں نے چہرہ دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے. غریب نواز کو سلام کیا. غریب نواز نے سلام کا جواب دیا. کہتے ہیں بابا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا ہند
ہند جا رہا ہوں. بولے جانے سے پہلے ذرا ہمارے راجا سے ملاقات کر لو, جانے سے پہلے ذرا راجا کی فوج کو تو دیکھ لو. فرمایا کیا بات ہے, راجا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا ذرا رکو تو صحیح. شہاب الدین محمد گوری سے ملاقات ہوئی. غریب نواز کو دیکھ کے کہتا ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا ہند جا رہا ہوں. بولا بابا ہندوستان نہ جاؤ, وہاں پر کوئی اپنا نہیں ہے, وہاں کوئی نبی کو پکارنے والا نہیں ہے, وہاں کوئی وحدانیت کی راہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. بابا میں اتنی بڑی فوج لے کر گیا, میں راجا سے شکست کھا کے آ رہا ہوں, تمہارے پاس لڑنے کو تلوار نہیں, چڑھنے کو سواری نہیں, کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پانی نہیں. بابا کون سی طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو؟ بابا کس پہ ناز کر کے جا رہے ہو؟ یہ کڑیل جوان دیکھ رہے ہو, یہ اتنی بڑی فوج دیکھ رہے ہو, یہ اتنے پیادے لے کر گیا, اتنی بڑی فوج لے کر گیا, ایک سے ایک بہترین بہادر کو لے کر کے گیا, اتنے سواروں کو لے کر کے گیا, میں ہندوستان کے راجا سے شکست کھا گیا. بابا تم کیا کرو گے؟ تمہارے پاس کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پانی نہیں, لڑنے کو تلوار نہیں, چڑھنے کو سواری نہیں, تمہارے پاس تو کوئی فوج بھی نہیں ہے. بابا کس پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو؟ تو غریب نواز جواب دیتے ہیں اے بادشاہ سن لے, جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا, جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی فوج پہ بھروسہ کر کے گیا تھا, جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی تلوار پہ بھروسہ کر کے گیا تھا. معین الدین ہندوستان جا رہا ہے, لشکر پہ بھروسہ کر کے نہیں, تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں, مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, حضرت علامہ مولانا فرقان رضا منظری بریلی شریف, سرزمین لکھن پور الہ آباد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ میرے غریب نواز ہے, وہ شان ہے غریب نواز کی. فرمایا اے بادشاہ شہاب الدین محمد غوری سن لے, جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا. میں ہندوستان جا رہا ہوں, لشکر پہ نہیں, مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں, امت کے غمخوار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں. اور دنیا جانتی ہے بابر اپنے سے بادشاہ بنا, نام مٹ گیا. ہمایوں اپنے سے بادشاہ بنا, نام مٹ گیا. شاہجہاں اپنے سے بادشاہ بنا, نام مٹ گیا. اکبر اپنے سے بادشاہ بنا, نام مٹ گیا. لیکن تاریخ بتاتی ہے جسے مدینے والے مصطفیٰ نے بادشاہ بنایا ہے, 800 سال کا وقت گزر گیا ہے. میرا خواجہ کل بھی راجہ تھا, آج بھی راجہ ہے, اور صبح قیامت تک راجہ رہے گا. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کرسی پہ کوئی بھی بیٹھے, راجہ تو میرا خواجہ ہے. یہ غریب نواز ہے 800 سال سے. ذرا سوچو تو صحیح, چاہنے والوں کی وہ جان بنے بیٹھے ہیں, چاہنے والوں کی وہ جان بنے بیٹھے ہیں, ہر مسلمان کی وہ شان بنے بیٹھے ہیں. اور ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو, 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں. بادشاہوں کی طرح اور نہ وزیروں کی طرح, بادشاہوں کی طرح اور نہ وزیروں کی طرح. ہم تو درویش تھے, آئے تھے یہاں پیروں کی طرح, اور راج محلوں میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو ہم کو, ہم تو اجمیر میں رہتے ہیں فقیروں کی طرح. یہ غریب نواز ہے. آپ دیکھو ان کے دربار میں بڑے سے بڑا راجہ گھٹنوں کے بل چل کے آیا ہے. آج کوئی نیوز اینکر آ کر کے غریب نواز کی شان میں گستاخی کرے تو غریب نواز کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو, راجہ جودھ پور غریب نواز کے آستانے پہ حاضر ہوا. اکبر بادشاہ اولاد کے لیے بھیک مانگتا ہوا گھٹنوں کے بل غریب نواز کے آستانے پہ حاضر ہوا. اور غریب نواز کی روحانیت نے اشارہ کر دیا تھا, جا سلیم چشتی کے آستانے پہ چلا جا. آج بھی آگرہ آپ جاتے ہوگے تاج محل دیکھنے کے لیے, وہیں پاس میں جگہ ہے فتح پور سیکری. آج بھی وہ جگہ بنی ہوئی ہے جس راستے سے اکبر جاتا تھا سلیم چشتی کے آستانے پہ اولاد کے لیے بھیک مانگنے کے لیے. اور سلیم چشتی کے وسیلے سے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا تھا. نام بھی اس نے, اس کا بھی نام شہزادہ سلیم رکھا تھا.
یہ غریب نواز ہیں. ان کے آستانے پہ آپ دیکھیں, ہمایوں بادشاہ جاتا تھا. آج تو وہاں ایئر کنڈیشن روم بنے ہوئے ہیں, اٹیچ لیٹرین باتھ روم ہے. وہ کئی دن رہتا تھا بادشاہ وہاں جا کر کے, خیمے لگا کر کے رہتا تھا. اپنے وقت کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اس آستانے پہ پہنچے. اس آستانے پہ تو جب لنگر بٹتا تھا تو فقیروں والا لباس پہن کر کے لائن میں کھڑے ہو کر کے لنگر لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. کوئی کہتا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو, کہتے ہیں اس دربار میں آ کر کے بادشاہ بھی فقیر بن جاتے ہیں. یہ راجاؤں کے راجا کا آستانہ ہے. یہ وہ غریب نواز ہے کہ جب انگریزوں نے ایک سیاح ہندوستان بھیجا تھا کہ جب پتہ لگا ہندوستان میں سب سے عجیب چیز کیا ہے, تو جب وہ آیا تلاش کرنے کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے کہ تعجب والی چیز کیا ہے, تاج محل دیکھا, قطب مینار دیکھا, جامع مسجد دیکھی, لال قلعہ دیکھا, اور ایسے ہی گھومتے گھومتے اجمیر پہنچ گیا. اور اجمیر میں جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ہر مذہب کا آدمی غریب نواز کے آستانے پہ آ رہا ہے. ہر مذہب کا آدمی, اور بلا تفریق مذہب و ملت غریب نواز اس کی جھولی بھر رہے. اس نے جب اپنے وطن واپس گیا تو پوچھا دوستوں نے کیا چیز دیکھ کے آئے ہندوستان میں. کہتا ہے بہت چیزیں دیکھی, تاج محل بھی دیکھا, قطب مینار بھی دیکھا, لال قلعہ بھی دیکھا, جامع مسجد بھی دیکھی. کہا سب سے عجیب چیز جو مجھے نظر آئی وہ اجمیر میں نظر آئی کہ ایک قبر ہے اور صوفی خواجہ معین الدین چشتی اس کے اندر آرام کر رہے ہیں, اور کہا وہ ایک قبر پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے. یہ ہے شان غریب نواز کی, یہ مقام ہے غریب نواز کا. آپ ذرا دیکھو تو صحیح, اگر کسی کے کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو, مثال کے طور پہ باپ ہی دنیا سے چلا جائے تو اولاد اپنے باپ کو بھلا دیتی ہے. اگر بھائی دنیا سے چلا جائے تو اولاد تو بھائی کو بھلا دیتا ہے, اولاد باپ کو بھلا دیتی ہے, ماں کو بھلا دیتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ 800 سال کا وقت گزر گیا, آج بھی ہم غریب نواز کی یاد منا رہے ہیں. آج بھی لکھن پور کی سرزمین پہ یاد منائی جا رہی ہے. پوری دنیا میں غریب نواز کے نام کا عرس ہو رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو سنو, غریب نواز نے اپنے رب کو راضی کیا, اپنے رسول کو راضی کیا. من کانا للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. پھر اللہ اس کا نام مٹنے نہیں دیتا ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کا نام ڈال دیتا ہے. غریب نواز آج ہمارے دلوں کے اندر ہے. غریب نواز آج ہماری زبانوں پہ ہے. غریب نواز کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. غریب نواز کی شان دیکھیں, بڑے بڑے بادشاہ, راجہ, مہاراجہ غریب نواز کے آستانے پہ حاضری دینے کے لیے آئے. غریب نواز کا وہ آستانہ ہے کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں, سب کی جھولی بھرتے ہیں. یہ داتا ہی کچھ ایسے ہیں, اور سب کے دل پہ کرے حکومت راجہ ہی کچھ ایسے ہیں. زمین ہند پر صوفی سماج چلتا ہے, اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے. اور جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے, یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے. یہ غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے. آپ دیکھو, غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو میں بیان کر رہا ہوں. غریب نواز کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. غریب نواز کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا یہ کہنا ہے کہ غریب نواز تیسرے دن روٹی کا چوتھائی حصہ کھاتے تھے. ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کیے جائیں تو تیسرے دن روٹی کا چوتھائی حصہ کھاتے تھے, اور وہ بھی پانی میں بھگو کر کے. ہندوستان پہ جس کی حکومت, اتنا بڑا اللہ کا ولی, اور ذرا اس کی زندگی آپ دیکھیں کیسے سادہ زندگی گزر رہی ہے. اور پھر بھی ان کے آستانے پر غریبوں کو کھلانے کے لیے لنگر چلتا تھا, کھانا کھلایا جاتا تھا. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کیا جا رہا ہے. ایک صحابی نے پوچھا, ایو عمل افضل یا رسول اللہ, یا رسول اللہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟
تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اطعام الطعام و افشاء السلام. میرے آقا نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا. تو بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا عمل ہے. آج ہم بھوکوں کو کھانا کہاں کھلا رہے ہیں؟ ارے ماں باپ بڑھاپے میں بوڑھے ہو جائیں تو اولاد اپنے باپ کو کھانا دینا پسند نہیں کرتی, اپنی ماں کو کھانا کھلانا پسند نہیں کرتی, تو وہ اولاد کیا غریبوں کے کام آئے گی؟ ذرا سوچو تو صحیح. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور اتنا مصروفیت کا دور ہے, اتنا مشغولیت کا دور ہے کہ اس موبائل نے آج ہم کو بہت دور کر دیا ہے. اس موبائل نے اتنا دور کر دیا ہے, دلوں کے اندر ایسی نفرتیں ڈال دی ہیں. آج اتنا وقت نہیں ہے کہ اولاد اپنے باپ سے بات کر سکے, اولاد اپنی ماں سے بات کر سکے. آج جن ماں باپ سے تم بات نہیں کرتے ہو نا, اس دن پتہ چلے گا جس دن یہ سائے سر سے اڑ جائیں گے. اس دن تم چراغ لے کر کے بھی ڈھونڈو گے نا, تب بھی باپ اور ماں جیسا پیار کرنے والی شخصیتیں تمہیں نہیں ملے گی. گھنٹوں ماں باپ بیٹھے رہیں, بیٹا موبائل میں گیم کھیلتا رہے گا, واٹس ایپ پہ چیٹنگ, فیس بک پہ گندی تصویریں دیکھ کر کے اپنا وقت گزارتا رہے گا. کبھی ان بزرگوں کے پاس بیٹھ جایا کرو. ہر چیز گوگل پہ نہیں ملتی ہے, زندگی جینے کے سلیقے ان بزرگوں کے پاس ملیں گے. کون اپنا ہے کون پرایا ہے یہ پیغام ان بزرگوں کے پاس ملے گا, کیونکہ انہوں نے زندگی کا وہ دور بھی دیکھا ہے, ہر ٹھنڈے گرم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے. کبھی کبھی بزرگوں کے پاس بیٹھ جایا کرو تاکہ ان کے پاس کچھ نصیحت کی باتیں مل جائیں. کب تک اپنی زندگی یوں ہی گزرتی رہے گی؟ کب تک اس طرح سے زندگی گزار کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے؟ اتنا یاد رکھنا میرے عزیزو, غریب نواز کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک پیغام ہے. کیا پیغام ملتا ہے غریب نواز کی زندگی سے؟ آپ ذرا وہ دیکھیں. غریب نواز کے آستانے پہ لنگر چلتا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کسی نے پوچھا کہ غریب نواز تو تیسرے دن روٹی کا چوتھائی حصہ کھاتے تھے پانی میں بھگو کر کے, ان کے گھر آستانے پہ جو لنگر چلتا تھا وہ کیسے چلتا تھا؟ کہا غریب نواز کی شان, آپ جس مصلی پہ نماز ادا فرماتے تھے اس کا کونا پلٹ دیتے تھے, اور جب خادم آتا, باورچی آتا حضور مطبخ کے لیے, آپ فرماتے مصلی کے نیچے سے نکال لو, جتنے پیسوں کی ضرورت ہے اتنے پیسے نکال لو. اللہ اکبر. یہ شان تھی غریب نواز کے آستانے پہ چلنے والے لنگر کی اور وہ مصلی کی کہ اس کے نیچے خادم ہاتھ ڈالتا اور جتنا مطبخ کا خرچ ہوتا اتنے پیسے لیتا اور چلا جاتا, اور یہ لنگر غریب نواز کے آستانے پہ چلتا رہا اور آج بھی چلتا ہے. آپ ذرا دیکھو, یہ بزرگوں کی شان ہے, یہ بزرگوں کا مقام ہے کہ ان کے آستانے پہ کوئی بھوکا واپس نہیں جاتا تھا, اس کا پیٹ بھر دیا کرتے تھے. شیخ حمید الدین ناگوری جو غریب نواز کے خلیفہ ہیں, ان کے آستانے پہ غیر مسلموں نے آ کر کے کہا تھا کہ حضور ہم لنگر میں کیسے شامل ہوں, آپ کے یہاں پر تو میٹ بنتا ہے, ہم اس کو کھاتے رہی ہے. تو شیخ حمید الدین ناگوری نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہمارے یہاں لنگر پر میٹ نہیں بنے گا. آج اس آستانے پہ جا کر کے دیکھو, وہاں پر دال بنتی ہے اور تندوری روٹی ملتی ہے. 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا فیل ہے اس تندوری روٹی اور اس دال کے سامنے. یہ غریب نواز کے خلیفہ ہے شیخ حمید الدین ناگوری. آپ ذرا دیکھو تو صحیح, یہ غریب نواز کے آستانے پہ لنگر چل رہا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, اور یہی شان چلی آ رہی ہے. آؤ میں آپ کو بتا دوں, یہی طریقہ بزرگوں کا آج تک چلا آ رہا ہے. بریلی شریف کی سرزمین پر ایک اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے جسے دنیا والے ایک ایسے نام سے یاد کرتے ہیں. ذرا آپ دیکھو, حضور بشیر میاں کے نام سے شاہ جی محمد شیر میاں جو ہیں, آپ دیکھیں اور اوپر چلے, یہ سلسلہ چشتیہ ہے, غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ ہے. آپ دیکھو حضور حافظ شاہ جمال اللہ جن کا مزار رامپور میں ہے, ان کے خلیفہ ہیں حضور شاہ درگاہی, اور شاہ درگاہی کے خلیفہ ہیں حضور شاہ احمد علی, اور شاہ احمد علی کے خلیفہ ہیں شاہ جی محمد
محمد شیر میاں جن کا مزار پیلی بھیت کی سرزمین پر ہے، اور شاہ جی محمد شیر میاں کے خلیفہ ہیں حضور بشیر میاں جن کا مزار بریلی شریف کی سرزمین پر ہے۔ آپ کے گھر آستانے پر بھی لنگر چلتا تھا، اور آپ جو ہے بریلی کے باہر گنگا ندی کے کنارے پر ایک جھوپڑی ڈال کر کے اس میں اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک مرید آیا اور آنے کے بعد میں نوٹوں کی گڈی لے کر کے آیا اور لا کر کے بشیر میاں کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بولا حضور آستانے پہ لنگر چلتا ہے، حضور آستانے پہ غریب کھانا کھا کے جاتے ہیں، بیوائیں آتی ہیں کھانا کھاتی ہیں، یتیم آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، پریشان حال آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں۔ حضور میں یہ کچھ پیسے لے کر کے آیا ہوں تاکہ ان پیسوں کو لنگر میں شامل کر لیا جائے، ان پیسوں سے سامان خریدیے گا تاکہ اس سے غریبوں کا پیٹ بھرے۔ حضور بشیر میاں کے سامنے تنور جل رہا تھا جسے ہم تندور کہتے ہیں، آپ نے نوٹوں کی گڈی لی اور تندور کے اندر ڈال دی۔ اس نے کہا حضور یہ آپ نے کیا کر دیا، میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیا، کہاں سے میں پیسے لے کر کے آیا تھا، کیسے جمع کر کے پیسے لایا تھا اور آپ کو لا کر کے دیے تھے۔ آپ تو یہاں جھوپڑی میں رہتے ہو، آپ کو کیا پتا کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، آپ کو کیا پتا کہ پیسے کیسے کما کر کے لائے جاتے ہیں۔ آپ نے اس کو آگ کے اندر ڈال کر کے اس پیسے کو جلا دیا ہے۔ حضور بشیر میاں فرماتے ہیں خاموش ہو جا، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ حضور بشیر میاں کی شان دیکھیے، آپ نے اپنا ہاتھ تندور کے اندر ڈالا اور نوٹوں کی گڈی نکال کر کے اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا کہ اپنے پیسے گن لے۔ اس نے کہا حضور یہ کیسے بچ گئے، آگ میں جلے نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اب ایک پیغام دے رہا ہوں لکھن پور والوں، اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر کے چلے جانا۔ بشیر میاں سے کہتا ہے حضور یہ پیسے جلے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے ذرا یہ تو بتا یہ پیسے تو جو میرے پاس لے کر کے آیا ہے اس میں سود کے کتنے پیسے لے کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا 250 روپے سود کے تھے۔ آپ نے فرمایا پیسے گن لے۔ جب اس نے پیسوں کو گنا تو جو 250 روپے سود کے تھے اس کو آگ نے جلا دیا تھا، اور جو حلال کمائی کے پیسے تھے اسے آگ نے نہیں جلایا۔ کیا پتا چلا لکھن پور والوں، جب پیسہ حلال طریقے سے کمایا جاتا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، وہ پیسہ کہیں جاتا نہیں ہے۔ اور جب حلال کمائی میں حرام کمائی کو داخل کر دیا جاتا ہے تو وہ حلال کمائی کی بھی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے جب بھی پیسہ کماؤ تو حلال طریقے سے پیسہ کمانا۔ پیسہ کم ضرور ہوگا، اللہ اس میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ تمہاری نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان، سرزمین لکھن پور الہ آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے محنت سے کماؤ۔ 500 روپے کی مزدوری کی، پورے دن پسینہ بہایا، شام کو مکان بنوانے والے نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اتنا مٹیریل اور چاہیے، تو دکان پہ سیٹنگ بنا دی کہ میں سامان اٹھوا رہا ہوں، اتنے پیسے مجھے بھی چاہیے۔ کیا ملا؟ 100 روپے بھی اگر اس پیسے وہ مل گئے، 500 روپے میں ملا دیے، وہ 500 روپے کی برکت کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے حلال کماؤ، حلال اپنی اولاد کو کھلاؤ، کبھی اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔ غریب نواز کے آستانے پہ لنگر چلتا ہے، وہی طریقہ بزرگوں نے اپنایا۔ حضور بشیر میاں کے آستانے پہ بھی لنگر چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سود کے پیسے لے کر کے میرے پاس آیا، اگر میں اس سے سامان خرید لیتا، غریب کھانا کھانے آتے ہیں، یتیم آتے ہیں، بیوائیں آتی ہیں، یہ حرام لقمہ ان کے شکم میں جاتا، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں فرماتا، ذمہ دار میں بن جاتا۔ اس لیے خبردار، آج کے بعد اگر میرے پاس پیسے لے کر آئے تو حلال کمائی کے پیسے لے کر کے آنا۔ یہ اللہ والے ہیں کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، یہ جان لیتے ہیں کہ یہ آنے والا جو پیسے لایا ہے یہ کس طرح کے پیسے لایا ہے، حلال طریقے کے لایا ہے کہ حرام طریقے کے پیسے لایا ہے۔ غریب نواز کے آستانے پہ لنگر چل رہا ہے، غریب کھانا کھا رہے ہیں، یتیم کھانا کھا کر کے جا رہے ہیں۔ غریب نواز
کو یہی کہتے جا رہے ہیں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع کہ دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا۔ اب آخری بات بتاؤں، غریب نواز کے آستانے پہ جو بھی آیا غریب نواز نے اس کی جھولی کو بھر دیا۔ ایک شاعر صاحب آئے تھے، کئی بیٹیاں تھیں ان کی، پریشان تھے کہ کہاں سے ان کی شادی کروں۔ شادی تو آج بھی بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور آئے اور آ کر کے غریب نواز کے آستانے پہ کلام پڑھنے لگے، اور جب کلام پڑھنے لگے تو صبح ہو گئی، فجر کے بعد سے کھڑے ہوئے ظہر تک پڑھتے رہے، 1 روپیہ نہیں ملا۔ ظہر کی نماز ادا کرنے چلے گئے، پھر آئے، پھر پڑھتے رہے۔ اتنے میں ایک قوالہ آ گئی، اس نے آ کر کے چند اشعار پڑھے اور اس کے سامنے جو ہے وہ پیسوں کا ڈھیر لگ گیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو شکوہ کر دیا غریب نواز کی بارگاہ میں، خواجہ تیرے کرم پہ بڑا ناز تھا مجھے، خواجہ تیرے کرم پہ بڑا ناز تھا مجھے، محروم جا رہا ہوں مقدر کی بات ہے۔ کہتے ہیں واہ غریب نواز، تمہارے یہاں پر بھی چہرہ دیکھ کے دیا جاتا ہے، تمہارے آستانے پر بھی چہرہ دیکھ کر کے بانٹا جاتا ہے۔ میں تو بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، بڑی آرزویں لے کر کے آیا تھا، آج مایوس جا رہا ہوں آپ کے آستانے سے۔ یہ کہا اور چوکھٹ کے پاس ایک کوڑا مار دیا، اور مارنے کے بعد چلے گئے۔ اور جب جانے لگے تو جب شہر سے باہر نکلنے والے تھے تو ایک فقیر آیا اور آ کر کے اشرفیوں کی تھیلی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا کہ یہ پیسے لو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ ہیں کون، یہ تو بتائیے آپ ہیں کون۔ کہا تمہارا کام ہو گیا چلے جاؤ۔ کہا نہیں ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے بتائیے آپ ہیں کون۔ تو اس فقیر نے گدڑی ہٹا کر کے دکھایا اور اپنی پیٹھ سے کرتا ہٹا کے دکھایا، کہا جس چوکھٹ پہ تم کوڑا مار کے آئے ہو نا وہ ہماری پیٹھ پہ کوڑا لگا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور معاف کر دیجئے۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، میرے غریب نواز تھے، میرے غریب نواز تھے۔ تو کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، میں صبح سے کھڑا رہا، شام ہو گئی، مجھے کچھ انعام نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس قوالہ کو دیکھ کر کے حیرت کر رہے ہو نا کہ تھوڑی دیر میں اس کے پاس نوٹوں کا ڈھیر لگ گیا اور وہ چلی گئی۔ ہم تمہارے کلام کو سن رہے تھے اور ہمیں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا، اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ تم ہماری بارگاہ میں رہو۔ وہ عورت آئی اور بیچ میں آ کر کے خلل ڈالنے لگی، اس لیے ہم نے اس کو جلدی ہٹانا چاہا۔ اللہ اکبر، یہ غریب نواز ہیں، کسی کو محروم نہیں بھیجتے میرے غریب نواز۔ آپ کے آستانے پہ کوئی فقیر آیا ہے تو آپ نے اسے غنی کر دیا ہے، اگر کوئی روتا ہوا آیا ہے تو ہنستا ہوا گیا ہے، کوئی بے اولاد آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز کے صدقے میں اسے صاحب اولاد بنا دیا ہے۔ اسی کو علامہ حسن کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج اعلیٰ حضرت کی عظمت کو جو ہے وہ اگربتی بیچنے والا مجاور نہیں سمجھ پائے گا، جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت کا سلام نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں پڑھا جائے گا، جگہ جگہ میلاد مصطفیٰ کی محفلیں نہیں سجیں گی۔ وہ یہ آج ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات خوب گشت کر رہی تھی۔ آپ ذرا سوچو یہ اعلیٰ حضرت ہیں کون، ان کے سلام سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کبھی اس بات پہ آپ نے غور کی؟ غریب نواز کے چڑھاوے پہ گزر بسر کرنے والے وہ خادم کیا سمجھیں گے غریب اعلیٰ حضرت کی عظمت کو؟ اور کہتے ہیں غریب نواز کے لیے اعلیٰ حضرت نے کچھ نہیں لکھا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک بہت ہی مضبوط رشتہ ہے بریلی کا اور اجمیر کا۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک کتاب ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء، اس میں وہ جگہ گنائی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے والد نے یہ کتاب لکھی ہے،
اس میں آپ کے والد نے 23 جگہ وہ بتائی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. کتنی جگہ ہیں؟ 23 جگہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 21 مقامات اور ہیں جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. اب 23 اور 21 ملا کے کتنی ہوئی؟ 44 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. آپ نے مقامات گنائے کہ کعبے کے سائے میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے، حجر اسود کے پاس میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، میزاب رحمت کے پاس اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، ملتزم کے پاس اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. آپ نے فرمایا طواف کرتے وقت اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، کعبے پہ پہلی نظر پڑتے ہی اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. آپ نے فرمایا زمزم شریف کے کنویں کے پاس میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، صفا پہ اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، مروہ پہ اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، رمی جمار کے وقت اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، منا میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، میدان عرفات میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت یہ مقامات گناتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر آئے. المختصر بتا رہا ہوں، فرماتے ہیں اور ہاں ہندوستان میں ایک جگہ ایسی ہے، حضور خواجہ غریب نواز کا آستانہ ایسا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے. اجمیر کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے. علامہ حسن کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اور اجمیر کی سرزمین پر جنتی دروازہ بھی ہے. سبحان اللہ. جنتی دروازہ کتنے لوگ گئے ہیں اجمیر شریف؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ماشاءاللہ بہت کم لوگ اجمیر شریف گئے ہیں. جائیے گا. اعلیٰ حضرت ٹرین جاتی ہے بریلی شریف سے. کیا ایک رشتہ ہے بریلی شریف سے جو ٹرین جاتی ہے اجمیر شریف کے لیے، اعلیٰ حضرت ٹرین جاتی ہے. اور اعلیٰ حضرت ٹرین آپ دیکھیں الہ آباد کے لیے نہیں چلتی ہے، بنگال بہار کے لیے نہیں جاتی ہے، کہاں بریلی سے چلتی ہے اور اجمیر شریف ہوتے ہوئے جاتی ہے. کیا رشتہ ہے؟ گویا وہ ٹرین بھی یہ پیغام دے رہی ہے کہ اجمیر کا رشتہ بریلی سے بہت قریب ہے اور بریلی کا رشتہ اجمیر سے بہت قریب ہے. وہ ٹرین یہ پیغام دے رہی ہے اگر غریب نواز کے قریب ہونا ہے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کے قریب ہونا پڑے گا، اور جو اعلیٰ حضرت کے قریب ہو جائے گا وہ اجمیر کے غریب نواز کے قریب ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات تو یہ اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے غریب نواز کے آستانے پہ چڑھنے والی چادر کی حفاظت کی ہے. آج جس چڑھاوے سے فائدہ اٹھانے والے وہ مجابر اعلیٰ حضرت کے سلام پہ پابندی لگا رہے نا، یہ اعلیٰ حضرت ہی کا صدقہ ہے کہ آج جس چڑھاوے سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو. یہ اعلیٰ حضرت ہی کا صدقہ ہے کہ جہاں کی چادریں بیچ کر کے تم اپنے گھروں کا گزر بسر کر رہے ہو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس شخصیت کا نام ہے، اعلیٰ حضرت اس قطب مینار کا نام ہے جس کی عظمت کی بلندی کو ناپتے ناپتے بڑے بڑے اونچوں کے سروں سے ٹوپیاں گر گئی ہیں اور اعلیٰ حضرت کی عظمت کا سراغ نہیں لگا پائے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، آج جن آستانوں پہ ہم حاضری دینے جاتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے. آج آستانوں پہ جو ہم اور آپ جا کر کے گلاب چڑھاتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے. یہ اولیاء کرام سے جو ہم فیض حاصل کر رہے ہیں یہ بریلی کے امام احمد رضا خان کی ذات ہے کہ جنہوں نے اولیاء کرام کا مقام ہمارے سامنے بیان کیا، اولیاء کرام کی عظمت کو بتا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اجمیر کی سرزمین پر جاؤ، وہ آستانہ ایسا آستانہ ہے غریب نواز کا جہاں اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے. اور جنتی دروازہ یہ کب سے ہے؟ کیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دور سے ہے؟ کیا بابا فرید کے دور سے ہے؟ نہیں. حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی ایک دن غریب نواز کے آستانے پر مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے.
اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. بولو سبحان اللہ. آقا تشریف لائے, ساتھ میں امام حسن ہے اور ساتھ میں امام حسین ہے, اور میرے آقا اس راستے سے گزرے اور میرے آقا نے فرمایا اے بیٹے حسن, اے بیٹے حسین, من مرہ من بعدی فقط امنا, اس میرے بعد میں جو اس راستے سے گزر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے امان عطا فرما دے گا. اس راستے پہ اسی کا نام جنتی دروازہ پڑ گیا ہے, اسی کا نام جنتی دروازہ ہے. کیا شان ہے. پیلی بھیت شریف کے علامہ حشمت علی صاحب قبلہ جب حاضری دینے گئے اجمیر شریف, اور جب اجمیر اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے تھے تو وہ 2 نمبری آگے 24 نمبری 6 کم 30 آ کر کے کہا کہ ارے یہ تو حشمت علی معلوم دیتے ہیں. تو سب سے زیادہ کا پورا گروپ تھا ان کا, پوری جماعت تھی. آ کر کے ان میں سے چھٹے ہوئے لوگوں کو لائے, قابل لوگ جو تھے بات کرنے کے لیے کہ یہ اچھا موقع ہے, نہ کتابیں ہیں ان کے پاس میں, کچھ بھی نہیں ہے, یہی اسٹیشن پر ان کو جو ہے کسی نہ کسی مسئلے میں پھانس دو. آئے لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ وہ شخصیت ہے, یہ شیر بیشہ اہل سنت ہے, شیر بیشہ اہل سنت. آئے اور آ کر کے کہا کیا آپ ہی حشمت علی ہو, کیا نام ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا حشمت علی نام ہے میرا, اور وہابیوں کو جہنم میں پہنچانا کام ہے میرا. یہ کہا, اتنا کہا, چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا اجمیر سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں اجمیر سے آ رہا ہوں, اجمیر شریف سے آ رہا ہوں. کہا اچھا جنتی دروازہ دیکھا تھا؟ کہا ہاں دیکھا تھا, گزرا بھی تھا. تو ایک آگے بڑھا اور بڑھ کر کے ان کے جسم کو سونگنے لگا. تو کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا وہ ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ جو جنتی ہے اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے. تو علامہ حشمت علی صاحب نے فرمایا تھوڑا اور آگے پڑھ لیتا. کہا کیا؟ کہا کہ جو جہنمی ہے وہ جنتیوں کی بو تک نہیں پائیں گے, خوشبو تک نہیں پائیں گے. خاموش ہو گیا, ہٹ گئے, بولے اس سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. وہ شان تھی علامہ حشمت علی کی. اور یہ بریلی شریف وہ سرزمین ہے. آپ ذرا دیکھو, غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطائے رسول ہیں. پورا ہندوستان غریب نواز کے لیے رسول کی عطا ہے, اور غریب نواز ہندوستان کے لیے عطائے رسول ہیں. اللہ اللہ. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کو پڑھنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کی عظمت کو بیان کیا ہے. اور ایک بات آ گئی نا دعائیں قبول کرنے کی, تو ایک بات رہ گئی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور ایک جگہ دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کا آستانہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. یہ وہ جگہ ہندوستان میں بتائیں حضرات. تو اب آپ سوچے تو صحیح, یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پہ آرام کر رہے ہیں. بڑے بڑے راجہ نے آ کر کے حاضری دی, بڑے بڑے ایکٹرز آئے, بڑے بڑے لیڈر آئے, نیتا آئے. اوباما نے چادر بھجوائی تھی امریکہ سے, اور چادر کے کونے پہ لکھا تھا اے ہندوستان کے راجہ میرے ملک کے لیے بھی دعا کر دو. بڑے بڑے لیڈر کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے چادر غریب نواز کے آستانے پہ پہنچاتے ہیں. موجودہ پی ایم نے بھی چادر غریب نواز کے آستانے پہ بھجوائی تھی. آپ ذرا سوچو تو صحیح, کیونکہ سب جانتے ہیں بڑے بڑے ایکٹرز, بڑے بڑے لیڈر, بڑے بڑے نیتا ٹوکری میں پھول سجا کر کے غریب نواز کے آستانے پہ جاتے ہیں, جن کے کروڑوں فالوور ہیں, جن کے کروڑوں چاہنے والے ہیں, لیکن وہ غریب نواز کے آستانے پر آ کر کے یہی کہتے ہیں کہ اس ہندوستان پر اگر کسی کی حکومت چل رہی ہے تو وہ اجمیر کے غریب نواز کی حکومت چل رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, حضرت علامہ مولانا فرقان رضا منظری بریلی شریف, سرزمین لکھن پور الہ آباد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے بریلی اور اجمیر کا رشتہ بہت مضبوط ہے.
یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی نے ہی تو کہا تھا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر تجسس پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ اور فرماتے ہیں کہ تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے جلوہ تیرا۔ یہ غریب نواز ہے کہ جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، سب قدم لیتے ہیں سر پر میرے آقا تیرا۔ یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب سے غریب غوث اعظم کا قدم آپ نے اپنے گردن پہ لیا اور کہا تھا اے غوث اعظم، آپ نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، آج سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں آپ کا قدم صرف میری گردن پہ نہیں ہے بلکہ میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے دل پر بھی ہے۔ تو غوث اعظم کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، غیاث الدین کا بیٹا سبقت لے گیا، غیاث الدین کا بیٹا سبقت لے گیا۔ میرے غوث نے فرمایا جعلتو کا سلطان الہند یا معین الدین، اے معین الدین میں نے تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے، میں نے تجھے ہندوستان کا سلطان بنا دیا ہے۔ دیکھو غریب نواز کو معین الدین کا لقب مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا، قطب المشائخ کا لقب مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا، اور سلطان الہند کا لقب غوث اعظم کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اور یہ غوث اعظم نے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ وہ غوث اعظم ہے کہ میرا امام کہتا ہے حکم نافذ ہے تیرا، دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ اللہ نے غوث اعظم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ جسے چاہے اسے سلطان بنا دے اور جس سے چاہے اس سے بادشاہت کو چھین لے۔ اسی کو میرا امام کہتا ہے کہ حکم نافذ ہے تیرا، دور ہے شاہ تیرا، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جو محبت، ماشاءاللہ، بہت یہ جو پیار غریب نواز نے غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا تو میرے غوث اعظم نے فرمایا جعلتو کا سلطان الہند یا معین الدین، معین الدین ہم نے تمہیں ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا، اور آج تک میرے غریب نواز کی بادشاہت چل رہی ہے، الحمدللہ صبح قیامت تک چلتی رہے گی۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے جو اچھے کام کرے، کیا فرمایا؟ جس نے اچھے عمل کیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اچھے کام کیے اور وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اس کو اچھی زندگی جلائیں گے، تو ہم اس کو اچھی زندگی جلائیں گے۔ غریب نواز نے کیسی اچھی زندگی جی آپ جانتے ہو، اور آج بھی اپنے مزار میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا مزہ لے رہے ہیں۔ وہ اچھے کام کر کے دنیا سے گئے، اچھے عمل کر کے دنیا سے گئے، اور اسی چیز کو، اسی طریقے کو غریب نواز کے چاہنے والوں نے اپنایا، اور پھر وہ مقام بھی ملا، وہ عظمت بھی ملی۔ غریب نواز کی اگر عظمت کو سمجھنا ہے تو آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بریلی شریف کی سرزمین کا۔ حافظ علی احمد صاحب قبلہ کی کئی بار فرمائش رہ جاتی ہے اور وہ چیز رہ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دو شہزادے، ایک شہزادے کا نام حجت الاسلام حامد رضا خان اور دوسرے شہزادے کا نام مصطفیٰ رضا خان، جسے دنیا مفتی اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ الہ آباد کی سرزمین پہ بہت آنا ہوا ہے سرکار مفتی اعظم ہند کا، جب حضور مجاہد ملت الہ آباد میں آرام فرما تھے، جب حضور مجاہد ملت کا قیام تھا، تو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ حضور مجاہد ملت سرکار مفتی اعظم ہند کا بہت ادب کیا کرتے تھے، بہت ادب کیا کرتے تھے سرکار مجاہد ملت۔ اپنے گھر سے رئیس ہونے کے باوجود فقیرانہ زندگی گزاری مجاہد ملت نے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
جب اس دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے تو حجت الاسلام ایک دن آنسو بہا رہے تھے کہ اب میں اکیلے کیسے سنبھالوں گا. تو اعلیٰ حضرت خواب میں تشریف لائے, ارشاد فرمایا پریشان مت ہو, ایک نوجوان آئے گا, دھاری دار لنگی پہنے ہوئے ہوگا, سادہ کرتا پہنے ہوئے ہوگا اور 2 پلی سادہ ٹوپی لگائے ہوئے ہوگا, اور نام اس کا حبیب الرحمان ہوگا. نام اس کا حبیب الرحمان ہوگا اور وہ اڑیسہ دھام نگر کا رہنے والا ہوگا. اعلیٰ حضرت کے عرس چہلم میں سرکار مجاہد ملت تشریف لے گئے. آستانے پہ کھڑے ہو کر کے قبر شریف کے پاس کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھ رہے تھے. حضور حجت الاسلام کی نظر پڑ گئی. آپ ان کو لے کر کے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے والد نے ایسا فرمایا ہے, کیا تمہارا نام حبیب الرحمان ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا تم اڑیسہ دھام نگر کے رہنے والے ہو؟ بولے ہاں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وہی مسلک اعلیٰ حضرت کی باغ ڈور سنبھالے گا. حجت الاسلام نے ان کو خلافت عطا فرمائی اور ایسی مسلک اعلیٰ حضرت کی باغ ڈور سنبھالی مجاہد ملت نے کہ الہ آباد کی سرزمین پہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرایا, بہار بنگال اڑیسہ میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرایا. اور وہ شان تھی مجاہد ملت کی کہ کہیں بھی وہاں بھی یہ سر اٹھاتی تو حضور مجاہد ملت فوراً خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی کو آگاہ فرماتے کہ جائیے اور 3 دن پہلے پہنچ جائیے گا, اور مناظرے کی جو تاریخ ہے اس سے وقت سے پہلے پہنچ جائیے گا, جتنا خرچہ ہوگا حبیب الرحمان اپنے پاس سے تم کو دے گا. یہ وہ مجاہد ملت ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا تھا, وہ مجاہد ملت جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام گھر گھر پہنچایا. آپ ذرا سوچو تو صحیح, سرکار مفتی اعظم ہند جب الہ آباد تشریف لاتے تو حضور مجاہد ملت بہت ادب کیا کرتے تھے. ایک دن مفتی اعظم ہند پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو ڈرائیور آگے بٹھانا چاہ رہا تھا تو حضور مجاہد ملت نہیں بیٹھے, چاہتے تو بیٹھ جاتے لیکن نہیں بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ حضور حجت الاسلام کے بھائی سرکار مفتی اعظم ہند پیچھے بیٹھے اور کہتے تھے کہ وہ حبیب الرحمان آگے بیٹھ جائے. یہ ادب تھا بزرگوں کا. اللہ اللہ, وہ سرکار مفتی اعظم ہند ہیں, وہ سرکار مفتی اعظم ہند. بنارس کی سرزمین پر ایک ڈاکٹر شہاب الدین یا مولانا شہاب الدین تھے, وہ عرس رضوی میں آ رہے تھے تو ان کے سسر آئے اور بولے کہ آپ بریلی جا رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا کہ ہماری بڑی تمنا تھی کہ ہم بریلی شریف پہنچ جاتے, لیکن کیا کریں کام اتنا ہے, مصروفیت اتنی زیادہ ہے, پہنچ نہیں پا رہے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جائیں نہیں, نام اور ولدیت کے ساتھ اپنا پورا ایڈریس لکھ دیں اور آپ مفتی اعظم ہند سے ہمیں مرید کرا دیں؟ کہا ہاں کیوں نہیں ہو سکتا, نام لکھ دیجئے میں کرا دوں گا. 2-4 لوگ اور آ گئے, محلے کے لڑکے آ کے کہنے لگے ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم مرید ہو جائیں مفتی اعظم ہند سے, لیکن جا نہیں پا رہے ہیں, آپ ہمارا بھی نام لے جائیے اور مرید کرا دیجئے. وہ نام لے کر کے گئے. اس وقت کی بات ہے جب عرس رضوی اسلامیہ میں نہیں ہوتا تھا, بلکہ عرس رضوی وہی درگاہ شریف پہ ہوتا تھا. تو سرکار مفتی اعظم ہند ایک دن 24 صفر کو تنہا بیٹھے ہوئے تھے تو ڈاکٹر شہاب الدین صاحب اندر چلے گئے اور جا کر کے کہا حضور کچھ لوگ ہمارے یہاں کے مرید ہونا چاہتے ہیں, میں ان کا نام پتہ لے کر کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا لاؤ. 10 اور 11 کے بیچ کی بات ہے یہ. سرکار مفتی اعظم ہند نے مرید کیا. مرید کرنے کے بعد میں آپ نے ان کے لیے دعا کی. ڈاکٹر صاحب رکے بریلی شریف میں, پھر اس کے بعد بنارس چلے گئے. بنارس جانے کے بعد میں کچھ 1-2 دن کے بعد ان کے خسر آئے, سسر آئے اور آ کر کے کہا کیا آپ نے ہمیں مرید کرا دیا؟ کہا ہاں کرا دیا. کہا 24 صفر کو کرایا تھا؟ بولے ہاں. بولے 10 اور 11 کے بیچ میں کرایا تھا؟ کہا ہاں. کہا کہ اس دن میں عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی لیٹ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے اور مجھ سے آ کر کے کہا کہ کہو جھوٹ سے بچتا رہوں گا, کہو غیبت سے بچتا رہوں گا, کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. وہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات سنی اور سننے کے بعد اپنے دل میں رکھی.
صبح کو اور لوگ بھی آئے, بولے آپ نے مرید کرا دیا؟ کہا ہاں کرا دیا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم سو گئے تھے, ایک بزرگ خواب میں تشریف لائے. ایک مہینے کے بعد میں بنارس میں مفتی اعظم ہند کی حاضری ہوتی ہے, اور جب سرکار مفتی اعظم ہند بنارس میں منبر رسول پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو تمام لوگ جن کو مرید کیا تھا ایک زبان ہو کر کے کہتے ہیں, ارے ڈاکٹر صاحب جو خواب میں بزرگ ہمارے تشریف لائے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ بریلی کے سرکار مفتی اعظم ہند تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ شان ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی کہ ہیں تو بریلی میں اور ہر ایک کے خواب میں الگ الگ تشریف لے جا رہے ہیں. تو جب مفتی اعظم کی یہ شان ہے تو بریلی بغداد کے غوث اعظم کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ 70 مریدوں کے یہاں پر ایک وقت میں پہنچ جاتے ہیں. جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. تو جب بغداد بریلی شریف کے مفتی اعظم کی شان یہ ہے تو اجمیر کے غریب نواز کی شان کا عالم کیا ہوگا, جو ہندوستان کے ولیوں کے سردار ہیں غریب نواز. سارے ولیوں کے سردار غوث اعظم ہیں اور ہندوستان کے ولیوں کے سردار غریب نواز ہیں. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع, دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا. جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر, اولیاء لیتے ہیں سر پہ قدم آقا تیرا. اور غوث اعظم محی الدین ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں, اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے, یہ غریب نواز کا فیضان ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے, جو آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کے غریب نواز کا ذکر سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اللہ اس ذکر پاک کی برکت سے غریب نواز کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے. صبح کو اپنے اپنے گھروں پہ غریب نواز کے نام کی فاتحہ دلائیے. صبح ان کا کل شریف ہے. غریب نواز وہ شخصیت ہے جس نے ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لا کر کے اس ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا. تقریباً 95 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما دیا. اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ صدقہ ہے کہ آج جو ہم مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں, مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں, مدرسوں میں پڑھائی ہو رہی ہے, گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, یہ خواجہ غریب نواز ہی کا صدقہ ہے. پروردگار عالم ہم سب کو خواجہ غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے. تمام لوگوں کے غریب نواز کے صدقے وسیلے سے جائز کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ, کہ جو اچھے کام کرے, اچھے عمل کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اور وہ مومن ہو, مسلمان ہو, تو اللہ اس کو اچھی زندگی جلائے گا. دنیا میں رہے گا تو اچھی زندگی جیے گا, اور جب دنیا سے جائے گا تو عزت کے ساتھ میں جائے گا. امام غزالی فرماتے ہیں, لوگ مرنے کے بعد قبر میں چلے جاتے ہیں, اچھا انسان لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے. پھر لوگ اسے یاد رکھتے ہیں, اپنی زبانوں پہ یاد رکھتے ہیں, اپنے ذکر میں یاد رکھتے ہیں, اپنی باتوں میں یاد رکھتے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے, میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. میرے ساتھ مل کے کلمہ طیب پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رہی کلی تو پھول کھلیں گے, زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے. السلام علیکم.